السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ناول کی نیو ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی تھنک سو کہ یہ تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تمہیں اپنی نظروں سے دور رکھ کر کیا مجھے مرنا ہے؟ خبردار جو تم میری نظروں سے اوجھل ہوئی، ہر وقت میرے سامنے رہنا، اور خبردار جو ایسی بات دوبارہ اپنے دماغ میں لائی۔ پاس آنے کا مطلب ہے کہ تم تقریباً مجھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر رہنا، مطلب اتنا دور کہ کم از کم تمہاری خوشبو میرے نتنوں سے نہ ٹکرائے، کیونکہ یہ چیز مجھے مدہوش کرتی ہے۔ وہ مدہوش کن لہجے میں بولا۔ ثنا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ مجھے نہیں پتا آپ اعصاب کتنے مضبوط ہیں، لیکن آپ کی باتیں آپ کے لہجے سے بالکل میل نہیں کھاتی عارف سائیں۔ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ صاف صاف بتا دیں تاکہ میں خود ہی کسی دوسرے روم کا انتظام کر سکوں۔ اس کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے پر ثنا نے پھر سے کہا تھا، میرے دماغ میں تمہارے علاوہ کچھ نہیں چلتا عشق سائیں، یہ بات کب سمجھو گی تم؟ میرے دل و دماغ پر تم پوری طرح سے حاوی ہو، اور میں مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ بس تمہیں دیکھ کر بہک جاتا ہوں، کیونکہ تم سے قدرت نے رشتہ ہی میرا ایسا جوڑ رکھا ہے۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں خود پر کنٹرول کروں گا۔ میں صوفے پر سو جاؤں گا، تم بیڈ پر سو جانا۔ اس سے کمرے پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ کمرے میں سوائے بیڈ کے اور کچھ بھی نہیں تھا جس پر سونے کا وہ ذکر کر رہا تھا۔ وہ صوفہ اس کمرے سے ناپید تھا۔ کون سا صوفہ؟ کہاں سوئیں گے آپ؟ یہاں تو کوئی صوفہ ہے ہی نہیں، صرف ایک بیڈ ہے اور ایک ہی چھوٹی سی کرسی جس پر ٹیک لگانے کے لیے اس کی بیک تک نہیں ہے۔ ایسے ہوتے ہیں دبئی کے ہوٹل؟ انتہائی افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا ملک اور یہ ہوٹل جہاں پر صرف ایک سنگل بیڈ ہے، جہاں صرف ایک بندہ سو سکتا ہے، دوسرے بندے کے سونے کے لیے ایک صوفے تک کی سہولت میسر نہیں ہے، اور یہ کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ میرا نہیں خیال ہم یہاں زمین پر بھی سو سکتے ہیں۔ ثنا اسے دیکھ کر مایوسی سے بولی تھی، یہ کمرہ تو عارش کی سوچ سے بھی زیادہ چھوٹا تھا۔ یار دبئی کے ہوٹل کی تعریف تو میں نے بھی بہت سن رکھی تھی، لیکن اسے دیکھ کر افسوس تو مجھے بھی ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ ایک زبردست قسم کا کمرہ ہوگا، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ میرے خیال میں لوگوں کی بجٹ میں ہی یہی کچھ آتا ہے۔ بہرحال تم آرام کرو، تب تک میں مینیجر سے بات کر کے آتا ہوں، اگر کوئی انتظام ہوتا ہے تو حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، گھبراؤ مت۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر اس نے خود ہی اس کا حل نکالنے کا فیصلہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کب سے ثنا کو تنگ کیے جا رہا تھا، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ یہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوگا، اور سچ میں وہ کمرہ ان دونوں کے رہنے کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس کمرے کو شیئر ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط اعصاب کا مالک کہتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے ہزاروں لڑکیوں کی خوبصورتی کو صرف ثنا کی خاطر ٹھکرا دیا تھا، لیکن وہ اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ثنا اس کے دل و دماغ پر پوری طرح سے سوار تھی، اور وہ شادی سے پہلے اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا دونوں کے بیچ جو رشتہ ہے وہ اسے بہکانے کے لیے کافی ہے۔ حسن ہو، دلدار ہو، اس پر محرم یار ہو، مکرے پھر عشق سے تو بے شک ہمیں کافر کہنا۔ اس کے دل کا حال بہت برا ہو رہا تھا، اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ثنا کے ساتھ وقت گزارے، لیکن کوئی لمٹ کراس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نکاح کے اس بندھن کو سب لوگوں کی منظوری کے ساتھ اور ثنا کے دل کی رضامندی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اگر چاہتا تو وہ ثنا سے کہہ دیتا کہ وہ کوشش کر چکا ہے لیکن کوئی حل نہیں نکلا، اور ثنا کے ساتھ وقت گزار لیتا، لیکن اب وہ اتنا گیا گزرا تو ہرگز نہ تھا کہ اس طرح کے حربے استعمال کرتا۔ وہ ثنا کے لیے الگ کمرہ لینے ہرگز نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ اسی ہوٹل میں کسی بڑے کمرے کا پوچھنے والا تھا تاکہ وہ دونوں کسی اور کمرے میں شفٹ ہو جائیں۔ بھائی یہاں دبئی کے کسی اکیلے کمرے میں ثنا کو اکیلے ٹھہرانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ ایک بڑا کمرہ چاہتا تھا جہاں وہ دونوں آرام سے ایڈجسٹ کر سکیں۔ اسے ثنا سے الگ ہرگز نہیں ہونا تھا۔ ثنا بظاہر تو خود کو بہت مضبوط اور نڈر لڑکی ظاہر کرتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں وہ اسے گہرائی تک جان چکا تھا۔ خود کو بہت مضبوط اور بولڈ ظاہر کرنے والی یہ لڑکی اندر سے بہت ہی ڈرپوک قسم کی واقع ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال سکتی ہے، ہر چیز کو فیس کر سکتی ہے، لیکن اب جب بارش نے اسے جاننا شروع کیا تھا، اسے وہ ایک عام سی لڑکی لگی تھی جسے پھپھو سائیں کی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا، جسے اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ دھیر سے گھر جانے پر پھپھا سائیں کیا سوچیں گے۔ وہ اس سوچ سے پریشان ہو جاتی تھی کہ عرب اس سے ناراض ہے، جہاز پہ بیٹھنے سے نہیں لیکن ٹیک آف کرنے پر اسے ڈر لگتا تھا۔ گاڑی جب تیز سپیڈ سے چلتی تھی تب وہ بتاتی نہیں تھی، لیکن زیر لب آیت الکرسی کا ورد کرتی تھی، اور اب وہ کس چیز سے ڈر رہی تھی عارش بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ وہ پہلے بھی 2-3 بار اس پر اپنی بے خودی شو کر چکا تھا، یقیناً اسے اسی بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ ایک ہی کمرے میں رہے تو عارش شاید پیچھے نہ ہٹے، اور وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ بےحد مضبوط صحیح، لیکن وہ عارش کی زندگی میں اپنے سب گھر والوں کی رضامندی کے بعد ہی شامل ہونا چاہتی تھی۔
मैं शादी से पहले अपनी ज़िंदगी का कोई चार्म ख़त्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन आरिश की बेहूदी इस पर सब कुछ बहुत कुछ वाज़िया कर जाती थी। वो अपने जज़्बात का इज़हार बहुत खुलकर करता था और वो किसी जज़्बात को फ़िलहाल के लिए हवा नहीं देना चाहती थी। और आरिश खुद भी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, जो उसे उसके घरवालों के सामने शर्मिंदा कर दे। वो उसकी इज़्ज़त थी, उसकी इज़्ज़त बनाकर रखना वो अपना फ़र्ज़ समझता था। आई एम रियली सॉरी सर, जहाँ बड़े कमरे हैं वहाँ पर फैमिलीज़ रुकी हुई हैं। हमारे होटल में सिर्फ़ 20 ही बड़े कमरे हैं और वहाँ तकरीबन सब कमरों में बीवी बच्चे रह रहे हैं। आप दोनों एक कपल हैं, तो आप लोग एक कमरे में आसानी से एडजस्ट कर सकेंगे। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन आस-पास के किसी होटल में हमें मज़ीद कमरा नहीं मिल रहा। अचानक फ़्लाइट्स बंद हो जाने की वजह से सारे होटल बुक हो चुके हैं। प्लीज़ सर, हमारी मजबूरी को समझें। वो मिन्नतों पर उतर आया था। ये बड़ा कमरा मुयस्सर था ना, बड़ा कमरा मुयस्सर था और ना ही आस-पास के होटल में का खाली कमरा मौजूद था। वो बहुत ही बुरी तरह से फंस गया था। अब इस मसले का कोई हल मौजूद ना था। उसे मजबूर होकर वापस कमरे में ही जाना था। वो भी इस फ्लाइट से अच्छा खासा थक चुका था, लेकिन एक सिंगल बेड पर वो दोनों किस तरह से सोएंगे? ज़मीन पर भी इतनी जगह हरगिज़ नहीं थी कि वो वहीं पर सो जाता ताकि सना परेशान ना हो। उसे सना के साथ सोने में भी कोई मसला ना था, बल्कि वो तो सुकून से उसके साथ भी सो सकता था, लेकिन सना को तो मसला था। उसे किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता था। इन्हीं सब सोचों के साथ वो वापस कमरे में आ गया था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसे सबसे पहले बेड पर देखा था, जहाँ सना आराम से अपने सफ़र की थकावट को मिटा रही थी। वो थोड़ी देर में ही गहरी नींद में जा चुकी थी। आरिस साईं काफ़ी देर यूँ ही खड़ा उसे देखता रहा और फिर वहाँ रखी छोटी-सी कुर्सी को घसीटकर उसके पास ही बैठ गया। कुर्सी को दीवार के साथ लगाकर उसे अपने टेक का बंदोबस्त कर लिया था। उसकी निगाहें इस वक़्त सना के चेहरे पर ठहरी हुई थीं। वो सोते हुए बेहद मासूम लगती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत ही हसीन लड़की थी, लेकिन इस वक़्त उसके चेहरे पर इंतहा की मासूमियत थी और वो उसके चेहरे से नसें हटा नहीं पा रहा था। अपनी टाँगें बेड के एक साइड पर रखकर उसने आहिस्ता से दीवार के साथ अपना सर लगाया। थकावट हद से ज़्यादा सवार होने लगी थी, तो उसकी आँखें आहिस्ता-आहिस्ता बंद होने लगी थी। थोड़ी ही देर में वो नींद में उतर गया था, लेकिन जिस पोज़ीशन में वो बैठा हुआ था, सुकून की नींद तकरीबन नामुमकिन थी। वो हर थोड़ी देर के बाद झटके में उठ बैठता था। आँखें खोलकर वो खुद को अनजान जगह पर देखकर खुद ही मुस्कुरा देता। उसकी ज़िंदगी में ये रात पहली दफ़ा आई थी जब उसका सुकून उसकी आँखों के सामने था, लेकिन फिर भी वो बेसुकून था। उसकी आँख ना जाने किस एहसास के तहत खुली थी। पहले तो अपने आप को इस अनजान जगह पर पाकर वो परेशानी से उठ बैठी और निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाईं, तो उसे अपने दाएँ जानिब भी कुर्सी पर बैठा नज़र आया। वो इस वक़्त इंतहाई बेआराम कंडीशन में था। उसे बेसाख्ता इस शख्स पर तरस आया था। मैं हूँ ही मुसीबत, जिसकी ज़िंदगी में जाती हूँ उसकी ज़िंदगी में मुसीबत ले आती हूँ। उसने अपने आप को कोसा, जबकि निगाहें अब भी आरिश के बेसुकून चेहरे पर ही जमी हुई थीं। वो भी थका हुआ था, उससे भी उसके साथ ही इतना लंबा सफ़र तय किया था। उसकी थकावट का एहसास करते हुए वो अपने आप को सिवाय बुरा-भला कहने के और कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कहा था कि वो कोई हल निकाल कर आएगा। वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन सफ़र की थकावट की वजह से वो थोड़ी ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतर गई थी और अब उसकी आँखें तकरीबन 2 बजे के करीब खुली थीं। ना जाने वो कितनी देर से इस हालत में यूँ सो रहा था। "आरज़ाई उठें, आप इस तरह यहाँ क्यों सो रहे हैं? आप मुझे जगा लेते। क्यों इतनी देर से यूँ आराम बैठे हुए हैं? आप यहाँ बेड पर आकर आराम करें, मैं वहाँ कुर्सी पर बैठ जाती हूँ।" नींद की शदीद तलब होने के बावजूद भी उसने आरिश के आराम की खातिर उससे कहा था। वो शख़्स उसके लिए इतना कुछ करता था, तो क्या वो उसके लिए अपनी नींद की कुर्बानी नहीं दे सकती थी? "अरे! तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ बेआराम हूँ इश्क सईं? मैं तो यहाँ बहुत सुकून में हूँ। तुम्हारा चेहरा देखते-देखते न जाने कब मेरी आँख लग गई। ख़ैर काफ़ी आरामदेह जगह है, तुम फ़िज़ूल में परेशान हो रही हो। मैं तो यहाँ बहुत मज़े में हूँ। तुम भी सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है और कच्ची नींद से जागने की वजह से तुम्हारी आँखें भी सुर्ख़ हो रही हैं। चलो सो जाओ तुम आराम से।" वो उसे देखते हुए बड़े प्यार से पिचकारते हुए बोला। "अच्छा, इतनी आरामदेह जगह है कि आप इतने मज़े से सो रहे हैं?" उसके मज़े से कहने वाली बात पर सना को गुस्सा आया था कि क्या वो इतनी बेवकूफ़ थी जितना मुझे समझ आया था। "हाँ यार, बहुत मज़े की जगह है। मैं तो बहुत मज़े में हूँ यहाँ। तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, डरने की ज़रूरत नहीं है।" उसने फिर से कहा था। "अच्छा, अगर इतनी ही मज़े की जगह है तो मैं भी मज़े ले लेती हूँ वहाँ। पता नहीं दोबारा यहाँ आना नसीब होगा भी या नहीं, तो फिर क्यों ऐसे मौके का फ़ायदा ना उठाया जाए। चलिए उठिए, मैं भी यहाँ पर बैठकर मज़े लेना चाहती हूँ।" वो भी अपनी बात पर कायम थी, जबकि उसके अंदाज़ पर वो मुस्कुरा दिया था। "बहुत ज़िद्दी हो इश्क सईं, सो जाओ ना आराम से, क्यों नींद ख़राब करना चाहती हो?" वो हार मानते हुए बोला। "हाँ, ज़िद्दी हूँ और मेरी ज़िद कह रही है कि आप वहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ आएँ। आप मेरे लिए इतने भी बेएतबार नहीं आरिफ़ सईं, आप मेरे शौहर हैं। मैं आपकी इज़्ज़त हूँ। मेरे माँ-बाप ने बहुत सोच समझ कर मुझे आपके साथ बाँधा है। आप अगर हज़ारों औरतों को छोड़कर मेरे पास आ सकते हैं, तो ये आपकी गलतफ़हमी है कि मैं आपकी बातों से डर जाऊँगी। यहाँ आएँ प्लीज़, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ।" उसे समझाते हुए कहा था। "एतबार कर ही लिया है तो पूरा-पूरा करो इश्क सईं, यहाँ-वहाँ की बातें छोड़ो।
میرا بھی امتحان ہو جائے گا کہ تمہیں اپنے پاس پا کر میں خود پر کتنا کنٹرول کر سکتا ہوں۔ آگے فیوچر میں ہم دونوں میں ناراضگی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اچھا ہے تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی شادی سے پہلے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اچانک بیڈ پر لیٹ چکا تھا اور اس اچانک ہونے والی حرکت نے ثنا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو بولو عشق سائی، کیا پورا اعتبار کر سکتی ہو مجھ پر؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اس کا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ثنا نے پورے یقین سے ہاں میں سر ہلایا اور بیڈ پر بچی تھوڑی سی جگہ پر لیٹ گئی، اور اس کے لیٹتے ہی عارش نے کروٹ دوسری طرف پھیر لی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ثنا کا وجود اس کی خوشبو سے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسے منہ پھیر کر سونا اس کے لیے بے حد مشکل تھا، لیکن کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے ثنا کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس کے اعتبار کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس کی طرف کروٹ لیتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بہت جلدی بدل دیا تمہیں میری محبت نے عشق سائی۔ میری محبت مجھے دینے کے لیے شکریہ اللہ جی، میں کبھی اسے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور آنکھیں بند کر کے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ایسا ایسا نیند میں اتر رہا تھا جب اسے سینے پر تھوڑا بھاری پن محسوس ہوا۔ اسے خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا جس کے سینے پر بڑے مزے سے اپنا سر رکھے سو رہی تھی۔ آرے سائی، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ ہم ایک کمرے میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک منٹ۔ جو اس کے سینے پر بڑے مزے سے اپنا سر رکھے گہری نیند سوئے ہوئے تھی۔ یہ زیادتی ہے، اس نے بے بسی سے کہا اور پھر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا آنکھیں بند کر گیا، کیونکہ اب اسے ساری رات اس زیادتی کے ساتھ گزارنی تھی۔ ثنا اور عارش کی واپسی پر سب لوگ بہت خوش تھے۔ دونوں کو بہت پیار سے ویلکم کیا گیا۔ گھر کے تمام افراد وہیں پر موجود تھے۔ ثنا اپنے سب گھر والوں سے واپس مل کر بہت زیادہ خوش تھی اور عارش اس کی خوشی میں خوش۔ اس نے آتے ہی پھپھا سائی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ صحیح سلامت پاکستان پہنچ آئے ہیں۔ راستے میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن عارش سائی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سب کچھ جلدی ہینڈل کر لیا گیا اور اب وہ دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے گھر والوں کے پاس آ چکے ہیں۔ پھپھو سائی نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہ عارش کو نہ جانے کون کون سی ہدایات دے رہی تھی، جبکہ ثنا ان سے بات کر کے اب دوبارہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ زاوش تو ہنی مون پر گئی ہوئی تھی، جبکہ ثانیہ تو اس کے ساتھ چپک ہی گئی تھی۔ ویسے تو وہ زاوش اور ثانیہ کے ساتھ ہر وقت لڑتی ہی رہتی تھی، لیکن ان کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے اسے احساس ہوا تھا کہ ان لوگوں کے بنا اس کا گزارا نہیں ہے۔ نہ جانے جب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی تب سب کچھ ہینڈل ہوگا۔ وہ مزید تھوڑی دیر سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھا۔ ثنا تو نہ جانے کون کون سی باتیں انہیں بتائی تھی جو پچھلے ایک مہینے سے اپنے دل میں دبا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اماں سائی نے اسے کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا تھا، ثنا کا تو کوئی ارادہ نہ تھا آرام کرنے کا۔ وہ تو اپنے گھر کا ماحول مس کر رہی تھی، اسی لیے سب کے ساتھ انجوائے کرتی رہی، جبکہ عارش آرام کی غرض سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب اچانک پیدا ہونے والی آواز پر در کی آنکھ کھلی تو اس نے دارم کو الماری میں کچھ تلاش کرتے ہوئے پایا، لیکن اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے پہلی بار یہ پستول اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی، وہ ہمیشہ سے اس کے پاس تھی۔ وہ الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھتا تھا، لیکن اتنی رات کو وہ اسے لے کر کہاں جا رہا تھا، اس سوچ نے اسے ڈرا دیا تھا۔ دھرم سائی، آپ یہ پستول لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کافی پریشان تھی، اس لیے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اسے جاگتے دیکھ کر دھرم سائی کو کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا جس سے اسے وقتی طور پر ریلیکس کر سکتا۔ آج اس نے مردان خان کو پکڑنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے دھرم سائی، وہ کیا ہے نا، کافی وقت سے اس پستول کی صفائی نہیں ہوئی تو آج رات انصر شہر جا رہا تھا، اس کی واپسی کل شام ہونی ہے، تو میں نے سوچا میں اپنی پستول اسے بیچ دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ وہ جانے والا ہے۔ اب وہ اتنی رات کو جانے والا تھا مجھے یاد نہیں رہی، لیکن اب یاد آئی تو یہ کام بھی ضروری تھا، اسی لیے اسی کو دینے چاہ رہا ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے کہانی بنائی تھی۔ ایک تو اسے خود جھوٹ سے انتہا کی نفرت تھی، لیکن اس مشن میں سے لمحے لمحے میں جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ اچھا، میں تو کچھ اور ہی سمجھی تھی، کہاں ہے انصر ادا؟ آپ جا کر انہیں دے آئیں اور جلدی واپس آئیے گا، وہ پرسکون ہو کر کہنے لگی۔ ہاں میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آرام کرو تم، بلکہ سو جاؤ، میں 10-15 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر دیر ہو بھی گئی تو پریشان مت ہونا، شہر سے میرا ایک دوست آیا ہے، آج رات ڈیرے پر ہی رک رہا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جاؤں۔ اسے پرسکون کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، جبکہ در بھی آرام سے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ جب سے 5واں مہینہ شروع ہوا تھا وہ کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگی تھی، اور ایسے میں دارم اسے ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھتا تھا۔ سب لوگ تیار ہو نا، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تینوں اس جگہ پر پہنچ آئے تھے، ان کے پیچھے ان کی ٹیم بھی تھی جنہیں فی الحال منزل سے ہٹا کر رکھا تھا۔ اس جگہ کو ہر طرف سے ان لوگوں نے گھیر لیا تھا، یہاں سے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ آج مردان خان نے ان کے ہاتھ لگ ہی جانا تھا۔ ہم تیار ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم ہر طرح سے اپنی تیاری کر کے آئے ہیں، آج مردان خان یہاں سے زندہ سلامت بچ کر نہیں جا سکتا۔
गुड ऑफिसर आरिश, तुम सबसे पहले अंदर जाओगे और देखोगे कि वहाँ कितने लोग हैं और हम कितनी देर में इस जगह पर हमला कर सकते हैं। दारम ने उसे देखते हुए कहा तो आरिश ने हाँ में सर हिलाया और तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकला। ऑफिसर मुस्कान, नज़र रखना, वो कभी भी कोई भी इशारा दे सकता है, वो मुस्कान से कहता गाड़ी से निकलकर दूसरी जानब चला गया था। ये क्या बात हुई, मतलब हद हो गई। हसीन लड़की देखी नहीं कि हर कोई इशारा मारने को तैयार हो जाता है। अरे मेरे प्यारे दारम सिंह, मैं आपको कैसे समझाऊं, जिसके इशारे का मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस बेचारे को तो आपने फ़ौज में ही नहीं आने दिया और फिर उसी के साथ अपनी बहन को ब्याह दिया। हाय मेरे निक्के निक्के दुख, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा रही थी जब अचानक नज़र आरिश के इशारे की तरफ पड़ी। वो बता रहा था कि अंदर कितने लोग हैं और उसके इशारे के साथ ही उसने दूसरी तरफ जाते दारम को अपने हाथ में मौजूद छोटी सी ड्राइव से इशारा दिया था। वो आगे जाने की बजाय वापस पलट आया था। साहिर साईं, ये कितनी खूबसूरत जगह है, मैंने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी और आप मुझे यहाँ पर हनीमून के आखिरी दिनों में लेकर आ रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं, मैं नहीं बोलती आपसे। आपको चाहिए था कि आप सबसे पहले मुझे इस खूबसूरत जगह पर लेकर आते, लेकिन नहीं, आप तो पहले वो फ़िज़ूल सी बिल्डिंग और वो फटे-पुराने खंडर दिखाने थे। क्या चला जाता आपका अगर आप मुझे पहले यहाँ ले आते? कितनी खूबसूरत जगह है। वो बहती नदी के करीब खड़ी अपने चारों तरफ पहाड़ों को देखते हुए नाराज़गी से बोल रही थी। लोमड़ी, तुम कुछ ज़्यादा ही मासूम हो यार। जिन्हें तुम फटे-पुराने खंडरात कह रही हो, वो असल में हमारे मुल्क की तारीख़ी जगह है। वो किला, वहाँ पर बादशाह और बस पता है मुझे। वहाँ कोई ठरकी बादशाह अपनी 100 बेगमात के साथ रहता था। एक तो मुझे इस बादशाह की कहानी अच्छी नहीं लगी और ऊपर से आप मुझे इस ठरकी बादशाह का किला दिखाने लेकर चले गए। अगर दिखानी थी तो कोई ऐसी हसीन जगह दिखाते। मुझे यकीन है यहाँ ना परियाँ उतरती होंगी, तभी तो इतनी खूबसूरत है। वो तो इस जगह की एक-एक चीज़ को अपनी आँखों में बसा लेना चाहती थी। उसने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। तुम बार-बार उस बादशाह की तौहीन कर रही हो। जानती हो, मैंने सुना कि उस ज़माने का बादशाह इतना ज़ालिम हुआ करता था कि अगर कोई उसके खिलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहे तो उसकी ज़ुबान कटवा देता था। और तुम कब से उसी बादशाह के खिलाफ़ बोले जा रही हो और तो और उसे ठरकी भी कह रही हो। इस बादशाह की रूह को तकलीफ़ पहुँच सकती है, वो समझाते हुए बोला था। कब्र में गया वो बादशाह, अब तो उसकी हड्डियों का भी कुछ उम्र निकल चुका होगा, जिसका डरावा आप मुझे दिखा रहे हैं। और एक बात भूले मत, गाँव के सरदार की बहन हूँ मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। और ठरकी को ठरकी कहा जाता है, वो बुड्ढा अपनी 100 बेगमात के साथ कहाँ रहता था? 100 बेगमात के साथ रहता था, क्यों? क्या उसमें वफ़ा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी? पता नहीं इसकी 100 बेगमात बाकी 99 को कैसे बर्दाश्त करती होंगी। और मेरा एक सवाल तो ये है कि क्या वो ठरकी बुड्ढा रिकॉर्ड बनाना चाहता था? क्या वो गिनीज़ ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लाना चाहता था, जो 100 बेगमात रखी थी? मैं तो एक सौतन को भी बर्दाश्त ना करूँ। वो अपनी धुन में तेज़ बोलती जा रही थी। क्यों बर्दाश्त ना करो यार? मेरा फ्यूचर में दूसरी शादी करने का प्लान भी तो बन सकता है ना? साहिर ने ना जाने क्या सोच कर कह दिया था। दूसरी शादी शौक से करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको अगले सुबह कमरे से गोश्त के छोटे-छोटे टुकड़े मिले तो मुझे कुछ मत कहिएगा। वो बिल्कुल पुरसुकून थी। गोश्त के छोटे-छोटे टुकड़े क्यों कमरे से मिलेंगे? उसकी बात को समझा नहीं था, क्योंकि मैं आपकी दूसरी बीवी के छोटे-छोटे टुकड़े करूँगी ना, उसका जो गोश्त होगा उसके टुकड़े तो आपको मिलेंगे ना। वो बेहद आराम से बोलती अपने मोबाइल में अपनी ना जाने कितनी तस्वीरें ले चुकी थी और तो और उसके साथ खड़े होकर अलग-अलग पोज़ में तस्वीरें बना रही थी और उसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने के लिए कह रही थी ताकि उसकी तस्वीरें अच्छी आईं। मेरी बीवी को पहले ही दिन कत्ल करने की प्लानिंग कर रही है? वो हैरत से उसे देख रहा था। अपने अल्फाज़ दुरुस्त करें, बीवी को नहीं, दूसरी बीवी को। बीवी मैं हूँ, याद रखें। और आपकी दूसरी बीवी मेरे हाथ से मरेगी, क्योंकि जो भी आपको मुझसे दूर करने के बारे में सोचेगा उसके सदक़े वारी तो मैं जाने से रही। तो क्या तुम उसको कत्ल करोगी? उसके इतने मज़े से जवाब देने पर भी वो हैरान था। जी हाँ, और अब इस बारे में बात करके मेरा मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इधर आकर मेरे साथ तस्वीरें बनवाएँ, बल्कि ये फ़ोन पकड़ें और मेरी तस्वीरें बनाएँ। आप तो मुँह ही सीधा नहीं करते। तस्वीरें कैसे अच्छी आएँगी? मुझे ये सारी तस्वीरें ज़रने शद्दी और सना अंधी को सेंड करनी है। देखिएगा नज़ारा ठीक से आए। मोबाइल उसके हाथ में थमाती हुए उसके सामने पोज़ बनाने लगी। ज़ाविश, तुम इतनी शिद्दत पसंद क्यों हो? तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेगी और ना ही उसके आ जाने से मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। सिर्फ़ थोड़ी-सी शेयरिंग मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और अब हम इस फ़िज़ूल टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। इस बार वो सीरियस होकर बोली तो साहिर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ये आज पहली बार हुआ था, बल्कि कुछ दिन पहले जब कुछ लड़कियाँ उसे देख रही थीं, वो कैसे साहिर का हाथ थाम कर उसे जल्दी से अपने साथ लेकर गई थी। जैसे वो लड़कियाँ सिर्फ़ साहिर को ना देख रही हों, बल्कि उसे छीनने वाली हों। उसने जिस अंदाज़ से उन लड़कियों को घूरा था, वो लड़कियाँ तो क्या, साहिर खुद भी खटक गया था। साहिर जानना चाहता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है।
اس کے دل میں وہ کیا مقام رکھتا ہے۔ زاوش اس کے سامنے پوری طرح سے کھل نہیں رہی تھی، لیکن جب سے وہ اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا تھا اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ ایموشنل تھی، بات بات پر روتی تھی، لیکن اس کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ ٹچی تھی۔ اس کا ایک اصول تھا، جس طرح سے زاوش صرف ساحر شاہ کی ہے، اسی طرح سے ساحر شاہ صرف اور صرف زاوش کا ہے، اور اس بات کو ساحر کو قبول کرنا تھا۔ جس طرح سے زاوش نے خود پر یہ رول لاگو کیا ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے ساحر نے بھی زندگی کے لیے اس اصول کو اپنانا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی زندگی میں زاوش سے زیادہ اہم اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ زاوش کی زندگی میں سب تک اہمیت رکھتا تھا، یہ اسے آج پتہ چلا تھا، اور اسے یہ جان کر خوشی بھی بہت ہوئی تھی کہ محبت کے سفر میں وہ اکیلا مسافر ہرگز نہیں تھا۔ اندر تقریباً 50 کے قریب لوگ تھے۔ ان کی آدھی ٹیم ساتھ میں ہی اندر داخل ہوئی تھی، اور ان کی اس ٹیم میں تقریباً 25 سے 30 نوجوان تھے جو کہ اپنا فرض نبھانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ وہ بنا آواز پیدا کیے ان کے پیچھے آ گئے، اور اپنی اعلیٰ ٹریننگ اور بہترین مہارت سے وہ لمحوں میں ہی وہاں ان 50 لوگوں کو ڈھیر کر چکے تھے۔ ان کا یہاں پہنچنے کا سفر بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کیس پر 1 یا 2 دن سے نہیں بلکہ 30 سال سے کام کر رہے تھے۔ وہ مردان خان کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر چکے تھے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ ثبوت اس کے گھر میں ہی موجود ہے، اور جب ساحر پر جان لیوا حملہ ہوا تب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ آدمی اس کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اتنے عرصے سے بس یہ جاننے کی کوشش میں مگن تھا کہ آخر وہ آدمی ہے کون۔ مردان خان جب ساحر کا دشمن بن کر اس کے سامنے آیا تب اس نے مردان خان کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کی تھی، لیکن یہ جان کر وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا کہ وہی آدمی ہے جس کی تلاش میں وہ اپنی زندگی کے تقریباً 3 سال برباد کر چکا ہے۔ وہ شخص اندر ہی اندر اس کے ملک کو برباد کر رہا تھا، جس کا تعلق انگریز ملک سے تھا، لیکن اس کا مقصد اس کے پاک وطن کو تباہ کرنا تھا، اور پاک فوج کے نوجوان اپنے ملک کے لیے اور خطرہ لینے کو تیار تھے۔ اسی دن طے ہو گیا تھا کہ جس میں ان کا مقصد صرف اور صرف مردان خان کو گرفتار کرنا تھا۔ اس کیس میں نہ جانے لیکن سینے میں جان دینے کا حوصلہ رکھتے ہوئے تو پاکستان کا بیچ وہ اپنے دل پر سجاتے تھے۔ وہ اپنے ملک پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے۔ ان کا مقصد صرف پیچھے نہ ہٹنا تھا، دانوں کو کسی بھی حالت میں 7ویں تک پہنچنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ ساری انفارمیشن حاصل کرتے ہی وہ مردان خان کو پکڑنے کی کوشش میں لگ گیا، اور آخرکار اتنی محنت کے بعد وہ آج اس مقام پر پہنچ آیا تھا۔ اس کے سارے آدمی وہیں باہر ڈھیر ہو چکے تھے، اور وہ اندر اپنے آرام دہ کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے پر مردان بکھلا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، جس کے ساتھ سوئی ہوئی حسینہ وہ جلدی سے بیڈ شیٹ سے خود کو ڈھکتی تیزی سے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کی طرف دیکھے بنا دارم نے اس کے پیر پر گولی چلا دی تھی۔ اس آدمی کو بھاگنے کا یا پھر ہوشیاری کرنے کا موقع ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ آخر میں پہنچ گیا تمہارے پاس مردان خان، اور تمہاری آزادی ختم ہو گئی۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سے جائے بولا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں پکڑنا بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ کیا، اتنا بڑا دہشت گرد اور صرف 50 گارڈز۔ افسوس ہوا مجھے، لیکن اب باقی کا افسوس جیل میں چل کر کریں گے۔ کیا خیال ہے چلیں؟ تم اچھا نہیں کر رہے دارم شاہ، یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، مردان خان اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کے گھسیٹنے پر وہ چیخ چیخ کر بول رہا تھا، جبکہ اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے وہ سب اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی، میں کل رات سے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا آرام سے سو جاؤ، میں آ جاؤں گا، اور پھر صبح تک نہیں آئے۔ اب تک گھر واپس نہیں آئے۔ دوپہر کے 11 بج رہے ہیں۔ اتنے لاپرواہ تو کبھی بھی نہیں تھے دارم سائیں۔ ابھی مجھے فون پر کہہ رہے تھے کہ مجھے آنے میں بھی وقت لگ جائے گا، میں اپنے دوست کو چھوڑنے ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ وہ دارم سے بات کر کے ابھی کمرے سے نکلتی باہر صوفے پر بیٹھی تھی، جہاں پر سنان سائی بیٹھا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ ارے نور بیٹا، بتایا تو تھا نا تمہیں اس کا کوئی دوست آیا ہے، آ جائے گا وہ تھوڑی دیر میں، فکر مت کرو، اسے دیکھتے ہوئے بولا جب نظر دروازے کی جانب پڑی۔ ملازمہ کوئی گفٹ ہاتھ میں پکڑ کر در کی طرف لا رہی تھی۔ نور بی بی، یہ تحفہ آپ کے لیے آیا ہے، اور اس پر نا آپ کی امی کا نام لکھا ہوا ہے، اوپر دوسرے ملک کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ ملازمہ سے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ نور فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں نے اس کے لیے تحفہ بھیجا تھا، در اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے گفٹ پکڑ لیا اور مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن نہ جانے کیوں اس کو دیکھ کر سنان سائیں کو کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ دارم سائیں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سنان سائیں نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ در کمرے میں بے ہوش ملی ہے، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اسے سمرا کے نام سے گفٹ ملا ہے۔ یہ سوچ کر کہ مردان خان تو پکڑا گیا ہے، پھر یہ گفٹ کس نے بھیجا؟ سنان خود بھی پریشان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ در کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا، لیکن در نے دروازہ بند کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کمرے کے اندر تو نہ جا سکا، ہاں لیکن وہیں کھڑا رہا تاکہ وہ جان سکے کہ اس میں کیا ہے۔ اچانک در سے لینا یا اس سے پوچھنا اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے اس نے زیادہ کچھ نہیں پوچھا۔
उसने खिड़की से झाँक कर देखा तो दर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर वो बेफ़िक्र हो गया। वो वहाँ से अपने कमरे में चला गया। जब वापस आया, उसे कमरे में मुसलसल खामोशी महसूस हुई, तो उसने एक बार फिर से खिड़की से झाँक कर देखा, लेकिन वहाँ ज़मीन पर दर को बेहोश पड़े देखकर वो खुद भी घबरा गया और फ़ौरन दरवाज़े की डुप्लिकेट की अम्मा साईं से लेकर दर को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँचा था। रास्ते में उसने दारम साईं को फ़ोन किया था और उसे दर की हालत बताई थी, जिसे सुनकर वो बेचैन हो गया था। उसे बस अंदाज़ा हो गया था कि दर अपनी माँ के बारे में जान चुकी है। और यही उसकी परेशानी की वजह थी, कहीं ये दर के लिए कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। कैसी है दर सिनान साईं, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या था उस गिफ्ट में? मुझे तफ़सील से बताओ। वो हॉस्पिटल सबसे पहले सिनान से ही मिला था। डॉक्टर चेक कर रहे हैं, इस गिफ्ट में बचपन की कुछ चीज़ें भिजवाई हुई थीं। चाचू की एक तस्वीर थी, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं देख पाया। दर की हालत बिगड़ रही थी तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आ गया, लेकिन इस डिब्बे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे दर की हालत ख़राब हो। लेकिन उसके हाथ में एक कागज़ था जिसे मैं देख नहीं पाया। मुमकिन है उस ख़त में कुछ ऐसा लिखा हो जिससे ये बेहोश हो गई। दर के हवाले से मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि समरा ने इस ख़त में अपने बारे में कुछ लिखा होगा। समरा इस दुनिया में नहीं रही सिनान, उसका कत्ल कर दिया गया है। जाते-जाते ही सही, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए काफ़ी हिम्मत का मुज़ाहरा किया है। लेकिन अपने मुल्क की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। मुझे अफ़सोस है मैं उसे बचा नहीं सका। मरने से पहले उसने एक डिब्बा नूर को भिजवाया था, जिसमें नूर की बचपन की कुछ चीज़ें थीं जो अपने साथ लेकर आई थी, और नूर की ये हालत इसी की वजह से हुई है। बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। तुम ऐसा करो कि समरा की लाश को घर पहुँचा दो, ताकि हम उसकी आखिरी रसूमात अदा करके उसका जनाज़ा पढ़ा सकें। तब तक मैं दर के पास ही रहूँगा। उसे जैसे ही होश आएगा, मैं सब कुछ बताकर उसे उसकी माँ की आखिरी रसूमात में शामिल करूँगा। दारम काफ़ी दुखी लग रहा था। अफ़सोस उसे भी हो रहा था। जब वो एक बुरी इंसान थी तब उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन जब अल्लाह ने उसे सही रास्ता दिखाया तो वो दुनिया से ही चल बसी। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने उसे सीधा रास्ता दिखाया ही इसलिए था ताकि वो सबकी अच्छी यादों में और दुआओं के हिसार में रहे। बेशक अल्लाह बेहतर फ़ैसला करने वाला है। वो जानता है कि उसके बंदे की बेहतरी किस में है। यकीनन समना की बेहतरी इसी में थी कि वो सबके दिलों में हमेशा ज़िंदा रहे। ये तो बहुत बुरा हुआ। हम आज ही यहाँ से निकलते हैं। इंशाअल्लाह रात देर तक हम वापस पहुँच जाएँगे। आप नूर का ख़्याल रखना। हम जितना जल्दी हो सके पहुँचते हैं वहाँ। साहिर साईं फ़ोन कान से लगाए अंदर दाखिल हुआ था। ज़ाविश ने साहिर की आखिरी बात सुनी थी और उसके चेहरे की परेशानी देखकर उसके पास आ रुकी थी। वो फ़ोन बंद करता उससे मुख़ातिब हुआ। ज़ाविश, पैकिंग कर लो, मैं आज ही वापसी की तैयारी करवा के आता हूँ। नूर की अम्मी का इंतकाल हो गया है और उनकी आखिरी रसूमात हवेली में ही अदा की जाएँगी। नूर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो हॉस्पिटल में दाखिल है। अभी तक उसे होश नहीं आया। ऐसे में हमारा घर पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। तब तक तुम सारी पैकिंग करो। उसे पूरी बात समझाते हुए बोला तो वो भी परेशान हो गई। या अल्लाह! ये तो बहुत बुरा हुआ साहिर साईं, नूर की अम्मी इंतकाल कर गईं। पता नहीं नूर किस हालत में होगी। हमें जल्द से जल्द वापस चलना चाहिए। अब जल्दी जाएँ और जितना जल्दी हो सके वापस आएँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि नूर की हालत को सोचते हुए वो तो वहीं बैठकर रोने लगी थी। साहिर उसे हौसला देता खुद जाने की तैयारी करने लगा था। अभी उनके वापस जाने में 1 हफ़्ता बाकी था, लेकिन फ़िलहाल उनका घर पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी था। उसे यकीन था दारम बहुत ज़्यादा परेशान होगा, वो दारम को ऐसी परेशानी में अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ सकता था। समरा के बारे में सब कुछ जानकर उसकी मौत का अफ़सोस उससे भी बहुत हो रहा था, लेकिन शायद अल्लाह ने उसके नसीब में ऐसा ही लिखा था। लेकिन जाते-जाते भी उनके दिलों में अपने लिए जगह बना गई थी। उसकी आँख खुली तो उसने अपने दाएँ जानब दारम को बैठे हुए पाया। दारम उसका हाथ थामे उसी के जागने का इंतज़ार कर रहा था। उसे अपने करीब देखते दर की आंखों से तेज़ी से आंसू गिरने लगे थे। वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। जब दारम ने आगे बढ़ते हुए उसे सहारा देकर अपने सीने से लगाया। दारम साईं, मेरी मामा, वो उन्होंने मुझे ख़त लिखा है। वो आखिरी ख़त, पता नहीं उस ख़त में क्या-क्या लिखा हुआ था दारम साईं? वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो बहुत परेशान थी। मुसलसल आँखों से आंसू बह रहे थे, जबकि दारम उसे अपने साथ लगाए बस अल्फ़ाज़ जमा कर रहा था उसे हकीकत बताने की। दर वो अब इस दुनिया में नहीं रही और हम जाने वालों को रोक नहीं सकते। बस हमें इस हकीकत को कबूल करना होगा। ये अल्लाह की रज़ा है, हमें कबूल करना होगा। ये फ़ैसला अल्लाह का है, जिस पर हम बंदों का कोई ज़ोर नहीं। वो अपने हम बंदों का फ़ैसला बेहतर करता है। तुम्हारी माँ ने जाते-जाते हमारी बहुत मदद की है। उन्होंने एक अच्छा इंसान होने का फ़र्ज़ निभाया है। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। इंशाअल्लाह वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तुम प्लीज़ इस तरह से मत रो, तुम्हारी हालत पहले ही ठीक नहीं है। उन्होंने अपने वतन के लिए जान दी है और वतन के लिए जान देने वाले लोगों के लिए रोया नहीं जाता, बल्कि उनकी हिम्मत को सलाम पेश किया जाता है। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने मुल्क की फ़ौज दारम
اپنے ملک کے فوجی دارم شاہ کی کمزوری نہ بن جائیں، اس لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ وہ بہت اچھی انسان تھی، جاتے جاتے بھی وہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر گئی ہیں۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے میرا بہت بڑا ساتھ دیا ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ ان کا مخلوص ہو گیا۔ تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے، وہ اس کے بلک بلک کر روتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آنسوں میں کمی نہیں آ رہی تھی، آخر وہ ماں تھی، اور وہ اپنی ماں کو بلانا آسان نہیں ہوتا۔ در کے لیے بھی یہ وقت بہت مشکل تھا، اور اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اپنی در کو سنبھالنا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا۔ قدرت کے فیصلوں پر انسان کا بس نہیں چلتا۔ در نے کبھی اپنی ماں کے لمس کو، اس کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا، اور وہ اس کے ہر دکھ میں، ہر درد میں برابر کا شریک تھا۔ وہ جانتا تھا اس تکلیف سے نکلنے کے لیے اسے وقت لگے گا، اور پھر اس کی ہر تکلیف میں، ہر درد میں اس کے ساتھ تھا۔ آخری رسومات کے دوران بھی در کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، جو تمام گھر والوں کی پریشانی کی وجہ بنی رہی، لیکن دارم نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ ایک بیٹا ہونے کے ناطے اسے سمرا کی تمام تر آخری رسومات میں حصہ لیا تھا۔ سرمد کو بھی سمرا کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن دل میں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ سمرا اپنے ملک کے کام آئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، اپنی ذات سے کبھی کسی کو خوشی نہیں پہنچا پائی تھی، یہاں تک کہ اس کی اپنی بیٹی تک اس سے بدگمان تھی، لیکن جاتے جاتے جو اس نے اپنے ملک کے لیے کیا تھا وہ سچ میں قابل تعریف تھا۔ فل یونیفارم کے ساتھ چلتے فوجیوں نے آ کر ان کی ڈیڈ باڈی کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ انہیں فخر ہے کہ سمرا کے جیسے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں، جس کے ساتھ مسکان کا راز کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ مسکان کوئی پاگل لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ فوج کا حصہ تھی۔ یہ بات سب کے لیے جھٹکا ثابت ہوئی تھی، خاص کر زاوش کے لیے، جس کے ساحر کی زندگی کے حوالے سے پہلے ہی اتنے جھٹکے ہو چکے تھے کہ مسکان کا فوجی ہونا بھی اس کے لیے ایک عام سی بات ثابت ہوئی تھی۔ لیکن دارم شاہ اور عارش شاہ جو راز سالوں سے اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے، آج بھی ان کا راز ہی تھا، کیونکہ انہیں صرف یہ کیس حل نہیں کرنا تھا، بلکہ ایسے ہی نہ جانے کتنے کیسز میں اپنا اہم کردار نبھانا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا راز کسی کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے حوالے بھی نہیں۔ وہ ان فوجیوں میں تھے جو اپنا راز شہادت سے پہلے کسی کو نہیں دیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ اپنے ملک کی خاطر جان دے دیتے تو یہ راز ان کے گھر والوں پر بے شک کھول دیا جاتا۔ اس نے وہ خط پڑھ لیا تھا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ در اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، لیکن در اس کا لباس تھی، وہ یہ بات کسی کو نہ بتاتی۔ بس اس کے انکار کرنے کی دیر تھی۔ سمرا کے جانے کے بعد سے لے کر در کی طبیعت اب تک نہ سنبھلی تھی۔ ساری زندگی اس نے اپنی ماں کے لمس کو محسوس ہی نہ کیا، اور جب اس کی ماں اس کے پاس آنے کو تڑپتی رہی تو قدرت نے اسے دور کر دیا، لیکن ایسے میں ہمنا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اسے ممتا کی چھاؤں میں چھپا لیا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، سوتیلی ہی صحیح، لیکن وہ اس کی ماں تھی، اور اس مقام پر آ کر ہمنا نے ثابت کر دیا تھا۔ اس تھوڑے سے وقت میں انہوں نے نور کو اتنی محبت دی تھی جو اتنے سالوں میں سمرا نہ دے سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نور ان کی محبت کو بے مول نہیں کر سکتی تھی، صرف ان کی خوشی کی خاطر نہ جانے کتنے دنوں سے وہ چند نوالے زہر مار کر کھا رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے بچے کی فکر تھی، ورنہ ماں کے ساتھ جیسے سب احساسات دور جا سوئے تھے۔ مردان خان کا کیس ان لوگوں نے آسانی سے سامنے نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مردان خان جیسے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنا ضمیر بیچنے میں وقت نہیں لگاتے۔ جب تک مردان کا کیس پوری طرح سے ہینڈل نہ ہو جائے، عارش کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، جبکہ مسکان تو جیسے اسی گھر کا حصہ بن کر رہ گئی تھی۔ جب سے سب کو پتہ چلا تھا کہ سنان کے ساتھ اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں جیسا وہ بنا کر یہاں آئی تھی، تو سبھی پرسکون ہو گئے تھے۔ اب تو مسکان سب کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی، سب اس کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ بڑی بیگم جو کل تک اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، آج اسے اپنے سامنے بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی، کیونکہ ان کے حساب سے وہ بہت کمزور تھی، اور فوجیوں کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہی کے گھر میں رہے، لیکن آگے سے جو بات مسکان کے منہ میں آئی تھی، اگر وہ بولتی تو یقیناً اسے دھکے مار کر نکالا جاتا، کیونکہ ایک بیٹی کے سر سے سوتن کا بت اتار کر وہ دوسرے پر چڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ساحر تو خود بھی اس کی نظروں سے آج کل کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کے پاس ہرگز نہیں رہتا تھا، کیونکہ اس کے قریب رہنے کا مطلب تھا زاوش کی بکواس سننا۔ وہ آپ کو کیوں گھور رہی تھی؟ ہر وقت وہ آپ کو کیوں دیکھتی رہتی ہے؟ چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں؟ کبھی کبھار تو ساحر اسے کہہ دیتا تھا، جا رہا ہوں اس کے دماغ میں کرائے پر رہنے کے لیے، اگر پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو تمہیں بتا دوں گا، اور یہاں آ کر وہ خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جتنی وہ مسکان کی نظروں میں پریشان ہے، اتنا ساحر بھی پریشان ہے۔ ایک تو پہلے ہی بہت ساری پریشانیاں چل رہی تھی، پھر زاوش کا بار بار تنگ کرنا اسے غصہ دلا دیتا تھا، اسی لیے وہ کوشش کرتی تھی اس کی وجہ سے ساحر کو غصہ نہ آئے، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود ہی مسکان سے نمٹ لے گی، اور وہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی کو کسی اور کو دیکھنے کیوں دے، وہ بھی ایسی گندی نظروں سے۔
اور ویسے بھی مسکان کو جلد ہی یہاں سے چلے جانا تھا، بس اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کی نگاہوں سے دور ہو جاتی، اور وہ تو دن رات دعا کرتی تھی کہ کب اس کا فیصلہ ہو اور ان کی زندگیوں سے دور چلی جائے۔ جبکہ مسکان کو اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے ساحر پر نظر رکھتی تھی، نہ جانے کیوں اسے تنگ کر کے مسکان کو بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کا کام تھا گزرنا، اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سمرا کو گئے 1.5 مہینہ ہو چکا تھا۔ در کافی حد تک سنبھل چکی تھی، اپنی ماں کی موت کو اس نے قبول کر لیا تھا، سب گھر والوں کی محبت اور دارم کی خاص توجہ نے اسے واپس زندگی کی طرف مائل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی خاموشی کے ساتھ گھر میں عجیب سناٹا چھایا رہتا تھا۔ سمرا کے جانے کا افسوس سب کو تھا، لیکن اب اچھا یہ ہو گیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کوئی بھی اسے برے الفاظ میں یاد نہیں کرتا تھا، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ اتنے سال جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتی رہی، کسی نے دوبارہ اپنے لبوں پر بھی وہ بات نہ لائی تھی۔ سرمد شاہ واپس آ چکے تھے، ان کی حالت بہت زیادہ ٹھیک نہ سہی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو آسانی سے سنبھال سکتے تھے، اسے سمجھا سکتے تھے۔ اللہ کے فیصلوں میں انسان کی کبھی نہیں چلتی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے سمرا کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کی بجائے ملک کے لیے قربان ہونے والوں میں شامل کیا تھا۔ اس سے بڑا اس کے لیے انعام کیا ہوگا کہ وہ خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن دشمنوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ اللہ نے اسے اپنا ناپسندیدہ کام کرنے سے بچا لیا تھا۔ اس کی موت خودکشی جیسے گناہ سے پاک تھی۔ اسے اپنے ملک کی خاطر جان دے دی تھی تاکہ اس کے نام سے دارم کی کوئی بلیک میل نہ کر سکے۔ اسے موت کو گلے لگا لیا تھا، اسے دارم کے کیس کو آسان کرنے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ آج مردان خان کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا، اور اسے موت کے منہ میں پہنچا کر ہی دارم اور عارش کو سکون ملنا تھا۔ مسکان نے اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کر کہنا تھا کہ جس خواب کے لیے وہ اس گھر سے باہر بھاگ کر گئی تھی، وہ خواب پورا کر چکی ہے، اور بہت جلد وہ ایسا کرنے والی تھی، بس اب اس کی منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ کیا بات ہے جناب، آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ آپ کو مجھ سے ایسی کون سی بات کرنی تھی جو آپ گھر پر نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے میں یہاں آنا پڑا؟ اس کے ایک ہی بار کہنے پر اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ڈیرے کے پچھلی طرف یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے کبھی سنان کی خاطر زرنش کے لیے اسپیشل پلاننگ کی تھی۔ ارے یہ دیکھو، میں تمہیں ندی دکھانے کے لیے لائی ہوں، اور تم مجھے آپ جناب کیوں کہتی ہو؟ میں کوئی تم سے بڑی تھوڑی ہوں؟ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس کا آپ جناب کہنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں یار، دل تو میرا تم ہی پکارنے کو کر رہا تھا، پھر مجھے یہ لگا کہ تمہیں برا لگ جائے گا، اسی لیے آپ جناب کا تکلف کر لیا ہے۔ بتاؤ نا، تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ اور میرا دوستی کا ارادہ ہے، اگر تم میری دوست بن جاؤ تو میرا ہی فائدہ ہو جائے گا۔ میں اپنے فائدے کی بات بعد میں کروں گی، تم بتاؤ تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہو؟ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ اس کے فائدے والی بات کو زاوش 1% بھی نہیں سمجھی تھی، اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ مسکان، میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کب تمہاری واپسی ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ ظاہری سی بات ہے نہ، تمہارا اس کے بعد کوئی اور مشن بھی تو ہوگا جس میں تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ اس ملک کی خاطر فوجیوں کو تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فوجی ہو تم، صرف اس لیے ساری زندگی ہم تمہیں اپنے گھر کا مہمان تو بنانے سے رہے؟ وہ تکلف لائے بالکل سیریس ہو کر اس سے بول رہی تھی۔ یہ سوال تم اپنی اماں سے بھی تو کر سکتی تھی، وہ تمہیں زیادہ بہتر جواب دیتی۔ جوتی سے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی تھی۔ مجھے ان سے نہیں، تم سے جانا ہے، کیونکہ انہیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو مجھے ہے۔ وہ بھی اب مزید تکلف میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے صاف صاف بات کرنے لگی۔ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی کہ اسے کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے سننے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ دراصل مجھے تم سے نہیں، تمہاری آنکھوں سے مسئلہ ہے۔ تمہاری یہ آنکھیں نا ہر وقت میرے ساحر سائیں پر جمی رہتی ہیں، اور یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں تو خود اپنے ساحر سائیں کو ایک حد سے زیادہ نہیں دیکھتی، پھر کسی دوسرے تیسرے کو میں اپنے ساحر کو نظر لگانے دوں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، اور تمہاری نظر تو کنٹرول ہی نہیں ہوتی، اور تمہاری نظروں پر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں۔ میں بحث و تکرار کروں گی، اگر تم باز نہ آئی تو دیکھو، مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے تم فوج سے تعلق رکھتی ہو یا تم بہت زیادہ ٹرینڈ ہو، مجھے بس یہ پتہ ہے کہ جو میرے ساحر سائیں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میں بہت زیادہ ڈینجرس بندی ہوں، میں کچھ بھی کر دیتی ہوں، اور یاد رکھو میں اس گاؤں کے سردار کی بہن ہوں، ہلکے میں مت لینا مجھے، میرے ادا کی وجہ سے ہی تم میرے گھر پر ہو، اگر میں نے انہیں شکایت لگا دی تو تمہیں آؤٹ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم عزت سے گھر میں آئی ہو تو یہاں سے عزت سے جاؤ، ورنہ میں… ہاں ہاں یار، پتہ چل گیا کہ تم بہت ڈینجرس بندی ہو، اس گاؤں کی سردار کی بہن ہو، اور تم غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہو، لیکن میں کیا کروں یار، میں پاگل ہوں ساحر سائیں کے پیچھے، ان کی آنکھیں، ان کا سگریٹ پینے کا سٹائل، توبہ توبہ، اور ان کی باتیں، اف توبہ، میں مر نہ جاؤں، کیسے کنٹرول کروں یار؟ اتنے ہینڈسم بندے کے لیے میں تو کہتی ہوں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو دل میں آئے وہ بول دو۔ ویسے دارم سائیں بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ نا بھائی بہن والی بات ہے، وہ تو مجھے اپنی بہن کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو میں سوچ نہیں سکتی نا، تمہارے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے، دارم ادا سائیں کے بارے میں تم بھی نہیں سوچ سکتی کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن ساحر سائی کے بارے میں نہ سوچوں، ایسا تو ناممکن ہے، ان کی پرسنالٹی،
ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا اسٹائل اللہ نے فرصت سے بنایا ہے ان کو۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ زاوی سے اس سے زیادہ سننا ناممکن تھا۔ بہت ہوا، تم بکواس کیے جا رہی ہو، خبردار جو میرے شوہر کے بارے میں ایک بھی لفظ اور بولا یہیں پر دفنا دوں گی، ساری زندگی فوج ڈھونڈتی رہے گی تمہیں۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، یاد رکھنا۔ وہ اس کے گلے تک پہنچ چکی تھی جب مسکان فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنے سامنے موجود چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو ساحر شاہ کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ ہی پوزیسو تھی۔ اچھا میرا معصوم بچہ، تم غصہ ہی کر گئی معصوم لومڑی، میں بس بتا رہی تھی تمہارا شوہر کتنا ہینڈسم ہے۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ زاوش کی جلن اسے بہت زیادہ مزے دے رہی تھی۔ خبردار جو تم نے مجھے معصوم لومڑی کہا، یہ صرف ساحر سائیں کہہ سکتے ہیں، کوئی ایرا غیرا نہیں۔ ارے یار، تم ذرا سی بات پر غصہ ہونے لگی۔ مسکان نہ جانے کیا بولنے والی تھی کہ اچانک زاوش کو سر پر ہاتھ رکھتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کنڈیشن کو سمجھتی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری تھی اور اس بار صحیح معنوں میں مسکان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ زاوی یار، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تو مذاق کر رہی تھی یار، تم نے ضرورت سے زیادہ سیریس لے لیا۔ ہوش میں آؤ یار، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کا گال تھپ تھپانے لگی، لیکن اس کے نام بولنے پر مجبور ہو کر اسے کسی بچے کی طرح اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگی تھی۔ وہ ڈیرے سے باہر نکلی تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور انہیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ یا اللہ، یہ ڈرائیور کہاں چلا گیا؟ اس کو بھی ابھی جانا تھا۔ دانم کو فون کرتی ہوں۔ نہیں، ان کی بہن کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں۔ بہتر ہے میں اسے ہاسپٹل لے جاتی ہوں۔ وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے آنے والی گاڑیوں کا انتظار کرنے لگی۔ ہر گاڑی کو وہ مدد کے لیے پکارتی لیکن کوئی گاڑی نہیں روک رہا تھا۔ آخر کار ایک کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور اسے زاوش کی حالت بتانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مسکان، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ لڑکی ہے کون اور تم اسے ہاسپٹل کیوں لے کر جا رہی ہو؟ دیکھو، مجھ سے کچھ بھی مت چھپاؤ، میں تمہارے بارے میں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے لایا ہوں۔ یہ مت سوچنا کہ میں تم سے انجان ہوں۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا اسے سوال کر رہا تھا جبکہ مسکان کو فی الحال سب سے زیادہ زاوش کی پرواہ تھی، جو یقیناً اس کی فضول باتوں کی وجہ سے یہاں اس حال میں پہنچی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اگر وہ اسے سچ بتا دیتی کہ وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے شاہد کو غلط نظر سے دیکھتی ہے تو شاید بات یہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، اسے تو سچ بولنا تھا۔ اسے تو اپنا دل کھول کر اس کی سوتن کے سامنے رکھنا تھا۔ اب دیکھ لیا انجام دل کھول کر رکھنے کا۔ وہ خود کو کوسے جا رہی تھی جبکہ سامنے بیٹھا شخص اسے گھورے جا رہا تھا۔ ہو گئے خود سے مذاکرات تو میرے سوالوں کا جواب دے دو، اس بار وہ سختی سے بولا تھا۔ ہاں بولو، کیا بول رہے تھے تم؟ یہ لڑکی کون ہے؟ یہی سوال تھا تمہارا؟ تو یہ لڑکی میرے شوہر کی سالی ہے۔ اور اب کوئی فضول سوال کرنا۔ ایک نظر اسے گھور کر چہرہ پھیر گئی جبکہ اس کی بات پر سامنے بیٹھے ثقلین خان کو جھٹکا لگا تھا۔ تمہارے شوہر کی سالی تمہاری بہن؟ تمہاری کوئی بہن ہوگی تو کیا مجھے نہیں پتا ہوگا؟ کون سی گیم کھیل رہی ہو تم مسکان خان؟ مجھے صاف صاف بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ کیا میں تمہیں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں؟ وہ گاڑی چلاتا ہوا بے حد غصے سے بولا تھا۔ تم جب تک بات کی کھال نہ اتار دو تمہیں سکون نہیں ملتا۔ یہ سنان کی سالی ہے اور زرنش اس کی بہن ہے اور زرنش سنان کی بیوی ہے اور میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو خدا کے لیے مجھے بخش دو اور ہاسپٹل چلو۔ اس بار مسکان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے، لیکن اس وقت تو تم نے کہا تھا کہ تم سنان کی بیوی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی تھی۔ میں نے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب تم میری بات سنو، دیکھو میرے باندھے ہوئے ہاتھوں کو، ہاسپٹل لے کر چلو اس سے پہلے کہ اسے کچھ ہو جائے۔ ہم بعد میں ہاسپٹل چلیں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا تم سنان کی بیوی نہیں ہو؟ تمہارا سنان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا؟ وہ گاڑی روک کر اس سے پوچھنے لگا۔ تم کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ پلیز چلو، نہیں ہوا میرا نکاح کہیں پر بھی، اس سے پہلے کہ اس لڑکی کو کچھ ہو جائے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تم نہیں جانتے اس کے بھائی اس کا شوہر کاٹ کر گاؤں کے چوراہے پر ٹانگ دے گے۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئے بولی تھی۔ تمہاری شادی ہوئی وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ کیا تم ابھی کنواری ہو؟ میرا مطلب ہے تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو، ہم گھر بسائیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ خدایا، لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری محبت کو ان کے دامن میں نہیں ڈالا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ وہ دعا کی صورت ہاتھ باندھے بولے جا رہا تھا۔ اس کے انداز پر مسکان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے خوابوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں بے حد چاہا ہے، میری محبت کو مت ٹھکراؤ۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا جبکہ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی گن سے اس کے سر کے بیچوں بیچ گولی مار کر اس کی سہاگن بننے سے پہلے بیوہ بن جائے۔ ثقلین یار خان، میں تمہارے سامنے نہیں، ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں مسکان، ہاتھ تھامنے کا وقت ہے۔ میں تو بس ہاں یا نہ میں جواب دو، تب تک کسی ہاسپٹل نہیں لے کر جاؤں گا۔ اس لڑکی کا کیا ہوگا تم جانو اور یہ لڑکی جانے۔ گاڑی لاک ہے، جب تک تم مجھے جواب نہیں دے دیتی تب تک یہ گاڑی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، بے شک تم مجھے جان سے مار ڈالو۔ وہ پرسکون ہو کر گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا جبکہ مسکان کا
बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। सकलैन यार खान, मैं तुमसे शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तुम जब कहोगे मैं तुमसे निकाह कर लूँगी, लेकिन खुदा के लिए हॉस्पिटल चलो। उसके सामने हाथ जोड़ती हुए बोली। ये अलग बात थी, एक बार यहाँ से निकल कर उसने सकलैन की शक्ल बिगाड़ देनी थी। मुस्कान, तुम सच कह रही हो ना? मुझे छोड़कर भागोगी तो नहीं, जैसे निकाह वाले रोज़ घर से भागी? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा जान ने कहा वो तुम्हें गोली मार देंगी, लेकिन मैंने किसी को सामने नहीं आने दिया। मैंने कहा मुस्कान मेरी होने वाली बीवी है और तब तक किसी से शादी नहीं करूँगा जब तक मुस्कान वापस नहीं आ जाती। वो मेरी मंग, और मैं किसी से शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। तुम्हें हर जगह ढूँढा, मैंने तुम्हें ढूँढ लिया। मैंने पूरी बरादरी के सामने कह दिया था कि मुस्कान को अच्छा बुरा कहने का हक सिर्फ़ मेरा है। खबरदार जो किसी ने मेरी मुस्कान के खिलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहा। तुम मेरी गुनहगार हो जिसे सज़ा देने का हक भी मुझे है। मेरी सच्ची मोहब्बत तुम्हारे सामने है। देखो अल्लाह ने तुम्हें खुद ही मेरा कर दिया। वो बहुत खुश था। उसकी बातें सुनकर मुस्कान हैरान रह गई। क्या वो उसे इतना चाहता था कि पूरी बरादरी के सामने इसके लिए खड़ा हो गया? वो तो निकाह वाले रोज़ उसे छोड़कर घर से भाग गई थी। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम चलते हैं। एक नज़र उसको देखते हुए मुस्कान ने कहा तो वो फ़ौरन हाँ में सर हिलाता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जिस पर मुस्कान ने खुदा का शुक्र अदा किया। साहिर को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुला लिया था। डॉक्टर 2 घंटे से अंदर पता नहीं क्या-क्या चेकअप कर रहे थे। वो उसे हॉस्पिटल में ले आई थी। मसला ये था कि हॉस्पिटल के लोग भी उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। इससे पहले कि वो खुद फ़ोन करके ज़ाविश की हालत बताते, उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। साहिर कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला था। आप अंदर चलकर बैठें, तब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। डॉक्टर ने ज़ाविश के कमरे का दरवाज़ा खोलते उससे कहा, तो मुस्कान हाँ में सर हिलाती जाकर ज़ाविश के साथ बैठ गई। वो बेहोश में थी लेकिन दवाइयों के ज़ेरे असर थी। ये रही इनकी रिपोर्ट्स, मुबारक हो, ये माँ बनने वाली हैं, और डबल मुबारक हो, ये एक नहीं बल्कि 2-2 बच्चों की माँ बनने वाली है। अल्लाह पाक ने इनके आंगन में एक साथ 2-2 फूल खिलाए हैं। डॉक्टर रिपोर्ट साविश के हवाले करते हुए बोली। उसने मुस्कुराते हुए डॉक्टर को देखा और फिर मुस्कुरा कर उसकी मुबारकबाद को वसूल किया। डॉक्टर, ये रिपोर्ट मेरे होने वाले बच्चों की फुफ्फोसाई के हवाले कर दें। चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए हुए बोली तो मुस्कान ने एक नज़र उसे देखा। वो तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट लेकर वहीं बैठ गई। और मेरे बेहोश होने से पहले तुम क्या कह रही थी? मुझे ठीक से याद नहीं, एक बार फिर से बताओ ना। ज़ाविश उसका हाथ थामते हुए कहा, कह रही थी मैं, इससे मिलो, यह है सकलैन यार खान, मेरा मंगेतर, और आज का नहीं बचपन का मंगेतर है मेरा। इसने मेरी मोहब्बत में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए। पूरी बरादरी ये मेरी मोहब्बत की खातिर लड़ा है और मैंने भी इसकी मोहब्बत को दिल से कबूल कर लिया है। वो खड़े होते हुए सकलैन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली तो इसकी बात सुनकर ज़ाविश का बेइख्तियार कहका बुलंद हुआ और फिर वो हंसती ही चली गई। ये पागल तो नहीं है ना? सकलैन ने उसके यूं हंसने पर परेशानी से मुस्कान से पूछा था। सकलैन यार, यार खान, इस लड़की को ना ऐसे ही दौरे पड़ते रहते, थोड़ी सी पागल है। वो उसे जवाब देकर वापस बैठ गई, जबकि तसव्वुर में अपने पास 2 नन्हे-नन्हे बच्चों को महसूस कर रही थी। फुफ्फुसाई नूडल्स बना कर दो, फुफ्फुसाई पास्ता बना कर दो, छोटी-सी नन्ही-सी गुड़िया ने तोतली आवाज़ में कहा था। नहीं, वो चीखती हुई उठकर बैठ गई थी। सकलैन जो उसके पास ही बैठा था परेशान हुआ। मुस्कान, तुम चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो फ़िक्रमंदी से पूछने लगा। ठीक हो सकलैन यार खान, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस ख्वाब देख रही थी इसके बच्चों का। उसने गुस्से से ज़ाविश को घूरते हुए कहा, जो बड़े मज़े से बेड पर बैठकर उसे देख रही थी। फ़िक्र मत करो मुस्कान, हमारे भी 2 बच्चे होंगे। एक नाम मोहम्मद यार ख़ान रखेंगे और दूसरे का नाम अली यार ख़ान रखेंगे। हमारे भी जुड़वाँ बच्चे होंगे। उसके पास बैठकर बड़े मज़े से अपनी फ्यूचर प्लानिंग बता रहा था। मुस्कान की सारी सोचें तो सामने बैठी ज़ाविश की तरफ थी। कल तक वो बेचारी ये सोच रही थी कि ज़ाविश साहिर के लिए उससे लड़ेगी, झगड़ेगी, लेकिन वो तो एक ही वार में चारों छाने चत कर गई थी। वह आराम से बैठी ज़ाविश को देख रही थी। जब ज़ाविश ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया, वो उठ कर उसके पास चली गई थी। साहिर ने क्या बोला था? वो कब तक आएँगे? कब बताऊँगी मैं उन्हें उनके बच्चों के बारे में? ये भी अपने बाबा साईं को मिस कर रहे हैं, ज़ाविश ने मज़ीद जलाने वाले अंदाज़ में कहा। रास्ते में हम मरी क्यों जा रही हो? कंट्रोल करो अपने नमूनों को। इतना भी क्या मिस करना? वो मुँह बनाकर बोलती वापस अपनी जगह पर जाने लगी थी, जब उसे पीछे से ज़ाविश की आवाज़ सुनाई दी। अरे नहीं, नहीं, मेरा बच्चा रोते नहीं, फूफू साईं गुस्से की तेज़ हैं। तो नाराज़ नहीं होते? वो जलाने वाले अंदाज़ में बोली तो मुस्कान तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई थी। फ़िलहाल उसकी जलन कम करने का यही बेहतर तरीका था। क्या हुआ है मेरी ज़ाविश को? वो ठीक तो है ना? बताओ मुझे, तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की, मुझे घूरे क्या जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुस्कान, मुँह से कुछ फूट भी दो, क्या हुआ है ज़ाविश को? कहाँ है वो इस वक़्त? वो भी कमरे से बाहर निकले ही थे कि सामने से साहिर शाह को अपनी तरफ आता देखा। उसके लहजे की बेचैनी और दीवानगी साफ़ ज़ाहिर कर रही थी कि वो ज़ाविश के लिए बेहद परेशान है। जनाब, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अंदर है वो, आप अंदर जाएँ। पीछे बाहिर आते सकलैन यार खान ने साहिर को इस कदर परेशान देखकर उसकी मदद की खातिर उससे कहा था।
یہ کیا منہ میں دہی جما کر بیٹھی ہے جو منہ سے کچھ بول نہیں سکتی؟ وہ سخت نگاہوں سے مسکان کو گورتا اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ مسکان بھی اس کے پیچھے ہی اندر آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی دارم اور عارش بھی آ رہے تھے۔ سکلین کو دیکھتے ہوئے بھی ساحر نے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اس کے لیے اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا، یا اس وقت زاوش سے زیادہ اس کے لیے کوئی اور اہم تھا ہی نہیں۔ ساحر صاحب، اسے کمرے میں دیکھ کر زاوش خوش ہو گئی تھی، جبکہ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا اسے تھام کر اپنے سینے میں بیندھ چکا تھا۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم گھر سے باہر نکلے ہی کیوں؟ اگر طبیعت زیادہ خراب تھی تو گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا نا؟ وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ زاوش بیٹا، کیا ہو گیا تھا؟ تم اس طرح سے اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ مسکان نے مجھے فون کیا تو ہم پریشان ہو گئے تھے، اور ضرورت کیا تھی اس طرح گھر سے باہر نکلنے کی؟ ڈرائیور نے ہمیں بتایا کہ وہ تمہیں ڈیرے پر چھوڑ کر واپس آ گیا ہے۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ مسکان تمہارے ساتھ تھی، ورنہ خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو جاتا تو۔ دارم بھی کافی پریشان تھا، اسے دیکھتے ہوئے اپنی پریشانی ظاہر کرنے لگا تو زاوش نے شرم سے چہرہ جھکا لیا۔ وہ انہیں کیا بتاتی؟ کچھ برا ہونے کی بجائے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ نہیں سردار صاحب، اللہ پاک کا شکر ہے کہ کچھ بھی برا نہیں ہوا، بلکہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ آپ کی بہن 3.5 ماہ سے پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ زاوش نے اپنا سر ساحر کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ جبکہ ساحر اسے اپنے سینے میں بھیجتا خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح سے کرے۔ دارم نے ڈاکٹر کی مبارکباد وصول کرتے ہوئے اپنی جیب سے چند 5,000 کے نوٹ نکال کر ڈاکٹر کو تھمائے تھے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم پریگننٹ ہو؟ وہ بھی ایک نہیں بلکہ میرے 2 بچوں کی اس دنیا میں لانے والی ہو۔ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی زاوش؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہ چلا ہو، آخر تم 3.5 ماہ سے پریگننٹ ہو۔ تم ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس بارے میں تم خود لا علم ہو؟ تم یقیناً جانتی تھی، تم نے جان بوجھ کر مجھ سے یہ بات چھپائی۔ دارم اسے اپنے ساتھ باہر لانے کو کہتا خود دارش کے ساتھ باہر نکل گیا تھا، جبکہ مسکان اور سکلین بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل گئے تھے، کیونکہ مسکان کا ان دونوں کا رومانس دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں یہ سچ ہے ساحر صاحب، میں اس بارے میں بہت پہلے سے جانتی تھی، لیکن گھر میں اتنی زیادہ پریشانی چل رہی تھی کہ مجھے ایسے میں یہ خوشخبری سناتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں یہ بات تبھی جان گئی تھی جب ہم ہنی مون پر تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر گھر میں سب لوگ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ مجھے ایسے میں اپنے بارے میں یہ بتانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور پھر میں جانتی تھی کہ یہ بات کوئی چھپانے سے چھپنے والی نہیں ہے، تو میں بالکل بے فکر تھی کہ آج نہیں تو کل ویسے بھی سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ اور جس طرح سے نور کی حالت تھی مجھے مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سب گھر والے نور کی دل جوئی میں مصروف تھے، ایسے میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں سب گھر والوں کی بات نہیں مان رہا میں سب گھر والوں کی بات نہیں کر رہا تھا، بس میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے تو بتا سکتی تھی نا، تم مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیسے چھپا سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں باپ بننے والا ہوں، ایک نہیں 2 بچوں کا، اور تم نے مجھ سے یہ بات 3.5 ماہ تک چھپائی۔ تم نے بہت غلط کیا ہے، تم نے کتنے خوبصورت لمحات کو مجھ سے چھین لیا۔ میں تم سے ایسی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ تم جانتے ہو یہ لمحات میرے لیے کتنے اہم تھے، میں اسے ایک ایک مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ وہ ناراض ہو رہا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ پچھلے کچھ وقت سے تقریباً گھر کے سبھی لوگوں کا دھیان نور کی طرف تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ وہ زاوش کا خیال نہ رکھتا۔ پچھلے کچھ وقت میں وہ اس کی بگڑی ہوئی طبیعت کو محسوس کر رہا تھا، لیکن ہر بار پوچھنے پر وہ کہہ دیتی کہ میں ٹھیک ہوں، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا۔ اسے کتنی بار اپنے ساتھ ہاسپٹل چلنے کو کہہ چکا تھا، لیکن زاوش نہیں مان رہی تھی۔ لیکن اس سب کے پیچھے یہ وجہ ہوگی، یہ تو ساحر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ساحر صاحب پلیز آپ مجھ سے ناراض تو نہ ہو، اتنی بڑی خوشی دی ہے اللہ نے، ہمیں اس خوشی کو منانا ہے، اور اب بھی بہت دیر نہیں ہوئی، ہم ایک ایک لمحے کو پوری توجہ اور شدت کے ساتھ گزاریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا ہر لمحہ ہم ساتھ محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتی اسے یقین دلا رہی تھی، جبکہ اس طرح کے موقع پر وہ بھی اس سے ناراض تو بالکل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلا کر مسکرا دیا۔ بس اسی کی کمی تھی، ساحر صاحب بھی باپ بننے والا ہے، اور میں ویسے ہی گھوم رہا ہوں۔ نکاح کے بعد بھی ابھی تک مجھ پر نگاہ کرم نہیں کیا گیا۔ آپ نے کہا تھا جب تک مشن مکمل نہیں ہو جاتا تب تک شادی کا خیال بھی اپنے دماغ میں مت لانا۔ یہاں تک کہ چانس بھی تھے تب بھی میں نے آپ کی بات کا مان رکھا، اور آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی، کچھ بھی نہیں۔ مجھے بھی دلہا بننا ہے، مجھے بھی باپ بننا ہے، لیکن یہاں میری کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہاں ہر کوئی صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ کوئی میرے بارے میں بھی سوچے۔ اب تو مردان خان کی روح بھی مردان کے جنازے کی بریانی کھا چکی ہوگی، لیکن آپ کو مجھ پر ترس نہیں آئے گا۔ کب شادی کروائیں گے آپ میری؟ کب ہوگا عارش شاہ کا کاکا سائیں؟ ارے اب تو ثنا بھی مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتی ہے، کیونکہ اچھی خاصی رخصتی کو میں نے ڈیلے کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ آپ نے مجھے جھوٹا لارا لگایا تھا کہ جب مردان خان مر جائے گا تب آپ میری شادی کروائیں گے، لیکن آپ کو تو خیال تک نہیں آ رہا میری شادی کا۔ دارم صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں،
اسے مسلسل فون پر مصروف دیکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، ہاں ہاں پتہ چل گیا مجھے کیوں رو رہے ہو جان، کیا ہو گیا ہے کیوں رو رہے ہو؟ جان گیا ہوں میں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اسے شادی کی ضرورت ہے اور تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں کرتا ہوں تمہاری شادی کا انتظام۔ واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں دلہا بنانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ساحر اور زاوش کو باہر آتے دیکھ کر دارم نے آخر اس پر نظر کرم کر ہی دیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ سچ میں میری شادی کے بارے میں سوچنے والے ہیں؟ آپ آج ہی سب سے بات کریں نا، وہ جلد بازی میں بولا تھا۔ ہاں ہاں، ارے یہ کیا ہو گیا؟ کیوں مرے جا رہے ہو؟ کرتا ہوں آج ہی گھر والوں سے کرواتے ہیں تمہاری شادی کی تیاری، اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ ساحر زاوش کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مسکان، میں تم سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ کیسے آیا؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اپنے سامنے کھڑے ثقلین یار خان کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی ان سے بہت سارے سوال کا جواب چاہتا تھا۔ مسکان، تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ اسے کہ میں تمہارا منگیتر ہوں، وہ بھی آج کا نہیں بلکہ بچپن کا منگیتر ہوں، اور نہ صرف منگیتر بلکہ میں تمہارا کزن بھی ہوں۔ اور یہ کون ہے جناب؟ ان کے بارے میں بھی مجھے بتاؤ۔ وہ خود ہی جواب دیتا مسکان کے آگے آ کھڑا ہوا۔ جی دارم سائیں، یہ ثقلین یار خان ہے، میرے تایا کا بیٹا اور میرا کزن۔ اور کچھ کہتے کہتے رک گئی تو اس کے اور کہنے پر دارم اور ثقلین بر وقت بولے تھے۔ اور میرا منگیتر، جیسے کہ یہ بتا رہا ہے، یہ میرا کزن ہے اور اس کے ساتھ میری بچپن سے منگنی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی جس دن میں گھر سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ مجھے آرمی جوائن کرنی تھی، لیکن اس نے شادی نہیں کی بلکہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اور میرے آرمی میں ہونے سے بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قدم پر میرا ساتھ دینا چاہتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مزید اپنی زندگی کو امتحان بنانے سے بہتر ہے کہ میں اس کی بات مان لوں۔ ایسے محبت کرنے والے بار بار تو نہیں ملتے نا۔ اس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے دارم کو دیکھا تھا، جس پر دارم نے ابرو اچکا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا تو یہ ہے ثقلین یار خان جسے تم چھوڑ کر شادی سے بھاگ گئی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے مسکان۔ یہ سچ بات ہے کہ محبت کرنے والے بار بار نہیں ملتے اور ان کو ٹھکرایا نہیں جاتا۔ تمہارا فیصلہ مجھے بےحد پسند آیا ہے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری شادی ثقلین یار خان سے کرواؤں گا۔ یہ سچ میں ایک بہت اچھا انسان ہے اور شادی سے بھاگ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں خود تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا جہاں تم اپنے والدین سے اپنے کیے کی معافی مانگو گی، کیونکہ مقصد چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، والدین کا دل دکھا کر کامیابی حاصل کر لینے سے دل کو خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ جہاں والدین کی دعائیں شامل نہ ہوں، وہاں کچھ حاصل ہو بھی جائے تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور تم اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین سے بہتر اپنی اولاد کا فیصلہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اس شخص کے ساتھ تمہارا ساتھ جوڑ کر دونوں نے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا، لیکن تم اپنی زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس قدم میں تمہارے والدین تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تم کہتی ہو نا کہ کامیاب ہو کر بھی تمہیں خوشی کیوں نہیں ہوتی، تو وجہ ہے مسکان کہ اس کامیابی کے پیچھے تمہارے ماں باپ کی دعائیں، ان کا ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور اب جب تم اپنے گھر جاؤ گی، مجھے یقین ہے تمہارے والدین تمہارا ساتھ ضرور دیں گے، اور پھر دیکھنا تمہیں اس کام میں کتنا سکون ملے گا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ثقلین یار خان تمہارے مقصد سے پیچھے ہٹنے کے لیے کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ ثقلین میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کیوں ثقلین میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے دعوے سے کہتے ہوئے ثقلین کی جانب دیکھا، جو فوراً ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ حویلی کی خوشیاں جیسے پھر سے لوٹ آئی تھی۔ زاوش کے آتے ہی جیسے حویلی میں بہار آ گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ دو دو بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ اس خبر نے پوری حویلی کیا پورے گاؤں میں شور برپا کر دیا تھا۔ نور اور زرنش اپنی حالت کو اگنور کرتے ہوئے اسی کے دائیں بائیں بیٹھی اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ گھر والوں کی توجہ نے نور کو اس بڑے نقصان سے نکالنے میں بہت مدد کی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اپنی ماں کو کھو کر وہ بہت ہی پریشان رہنے لگی تھی، لیکن گھر والوں کی توجہ اور محبت نے اسے جلدی زندگی کی طرف واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا، اور آج اس خوشی نے جیسے ایک بار پھر سے اس حویلی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ جب اچانک ہی دارم نے نیا شوشہ چھوڑا، جس پر پہلے تو سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے، پھر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ پھوپھو سائی کو پاکستان بدلا لیں تاکہ ہم ثنا کا فرض پورا کر سکیں۔ اس کی بات سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی، جبکہ ثنا تو فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ عارش کی نظروں سے آگے پیچھے ہر طرف تلاش کر رہی تھی، جو آج کل اسے بالکل اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی، نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ حویلی میں خوشیاں واپس لانے کا دارم کا یہ طریقہ سب کو پسند آیا تھا۔ سب نے ہی رضامندی دے دی تھی، جبکہ نور اور زرنش بہت زیادہ خوش تھی۔ آخرکار حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیاں واپس آنے کو تھی، تو کوئی خوش کیوں نہ ہوتا۔ اماں سائی نے تو فوراً ہی پھوپھو سائی کو فون کر کے اس بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ عارش کیا جواب دے گا، کیونکہ پہلے بھی اسے یہ کہہ کر شادی سے انکار کر دیا تھا کہ فی الحال تو وہ اپنے کسی ضروری کام میں بے حد مصروف ہے اور وہ ابھی شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔
जब तक उसका मिशन पूरा ना हो जाए तब तक वो शादी नहीं करना चाहता था। वरना जब सना यहाँ आई थी तब वो लोग रुखसती की बातें करने लगे थे। उनका इरादा भी रुखसती करने का था, लेकिन आरिश ने इनकार कर दिया और अब भी नहीं जानती थी कि आरिश के दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ वो रिश्ते के लिए हाँ कर दे और वहाँ आरिश इनकार कर दे, वह ऐसा रिस्क हरगिज़ नहीं ले सकती थी। इसलिए जब उन्होंने कहा कि वो आराम से बात कर लें, पहले जिस पर अम्मा ने उन्हें मज़ीद कोई बात ही नहीं करने दी थी, बल्कि उन्हें साफ साफ बता दिया था कि उनके बेटे की मुकम्मल रजामंदी शामिल है, उसकी रजामंदी के बाद ही ये फ़ैसला किया गया है। लेकिन अगर आप फिर भी इससे इसकी मर्ज़ी जानना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। बस इतना कहकर उन्होंने फ़ोन आरिश के हवाले कर दिया था, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन थाम कर अपने कान से लगाया था। जी हाँ, अम्मा साईं, इस रिश्ते में मेरी मुकम्मल रज़ामंदी है और प्लीज़ शादी से इनकार मत कीजिएगा। मैं नहीं देख सकता आपको सारा-सारा दिन किचन में घुसे हुए। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको मुकम्मल आराम दूँ। आप जानती हैं कि मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन क्या है ना कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बाप के बारे में सोचूँ। वो बोले जा रहा था जबकि पास खड़े तमाम घरवालों के मुँह खुल गए। अभी थोड़ी देर पहले शादी के लिए कैसे सबके चेहरे देख रहा था और अब तो वो खुद ही सिरे से बदल गया था। अरे ना, ना बेटा साईं, कोई ज़रूरत नहीं, ये काम तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर अपने बच्चों के लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? इसके लिए तुम्हें शादी करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। फूफो ज़ाई ने फ़ौरन इनकार करते हुए कहा, जिस पर आरिश उछल कर ही तो रह गया था। अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है आपको? ना सही, लेकिन मुझे ज़रूरत है और अब मैं शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता। मैं तो कहता हूँ आप कल परसों आने का तकल्लुफ़ क्यों कर रही हैं? वीडियो कॉल पर देख लें। आसान हल पेश किया था, लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, अम्मा साईं उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसके सामने हाथ जोड़ कर रह गई थी। पता नहीं ये लड़का कौन-सी टाइप की शादी करना चाहता था। अम्मा साईं ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा तो आरिश साईं के साथ-साथ सब लोग हँस दिए थे। जब से आरिश साईं की शादी की खबर आई थी, उन्हें तो साँस लेने की भी फ़ुर्सत नहीं मिल रही थी। काम ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे थे। वो तो अच्छा ख़ासा थक चुका था। इस वक़्त भी रात के 11 बजे थे जब उसने कमरे में कदम रखा था। सिर्फ़ लाइटिंग ने उसे अच्छा ख़ासा थका दिया था। मुलाज़िमों के साथ मिलकर काम करते-करते उसे कमरे में आराम की खातिर भेज दिया गया था। वो भी ना जाने कैसे बाबा साईं को रहम आ गया, वरना आज रात तो उसने अपनी शादी की खुशी में पता नहीं कौन-कौन सी सज़ा देनी थी। खुद तो खुशी के मारे शायद उसे नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी नींद ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था। अब आखिरकार जब उसे सोने की इजाज़त मिली, तो वो अपने कमरे में आया, जहाँ बेड पर उसको पुरसुकून नींद लेते देखा, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ता से उसके करीब आता, उसके पास बैठा, उसके चेहरे की प्यारी सी मुस्कुराहट को देख रहा था, जो नींद में भी उसके लबों का हिस्सा बनी हुई थी। मेरी मासूम लोमड़ी सोते हुए भी मुस्कुराती है। आहिस्ता से उसकी पेशानी पर उँगली से लकीर खींचता मुस्कुराते हुए बोला, शायद अपने चेहरे पर रखी हुई उसकी उँगली को वो भी महसूस कर चुकी थी, तभी तो उसकी आँखों की पलकों पर ज़रा सी हरकत हुई थी। लेकिन यकीनन वो गहरी नींद में थी और उसकी गहरी नींद का फ़ायदा साहिल साई ना उठाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। उसकी गहरी नींद को महसूस करते हुए वो बेइख्तियार उसके लबों पर अपने लब रख चुका था। उसका इरादा बस एक छोटी-सी किस करने का था, लेकिन अब उसकी नीयत पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी और वैसे भी वो उसके होठों को अपना नशा कहता था, तो अपना नशा क्यों ना पूरा करता। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड, जो कि थी थर्ड लास्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि एपिसोड आपको कैसी लगी। आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? आप लोग की राय की मैं मुंतज़िर रहूँगी। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।